السلام علیکم آپ سب کو۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں کہ آخر ابلیس یعنی شیطان کون تھا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ نے کچھ مخلوق پہلے سے بنائی تھی، جن میں پہلا نورانی اور دوسرا ناری تھا۔ نورانی مخلوق وہ ہیں جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان میں فرشتے ہوتے ہیں، یہ آسمان میں رہتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی عبادت اور اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ ان میں نہ مرد ہوتا ہے اور نہ عورت، اور نہ ان کی کوئی اولاد ہوتی ہے۔ ناری مخلوق آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ جن ہوتے ہیں، یہ زمین پر رہتے ہیں۔ ان میں مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہیں۔ دھیرے دھیرے یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، لیکن بعد میں کچھ جنات نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور ان کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جنات میں سے ایک مشہور جنات تھا جس کا نام چلیپا بتایا جاتا ہے۔ اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا۔ دونوں بہت ہی طاقتور اور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چلیپا جن کی شکل شیر کی طرح ہے اور تبلیس کا روپ بھیڑیا کی طرح۔ چلیپا جناتوں کا سردار تھا اور اس کے نام سے بڑے بڑے جن بھی ڈرتے تھے۔ پھر چلیپا اور تبلیس کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ یہ بچہ بھی اپنے والدین کی طرح بہادر اور لمبا چوڑا تھا۔ پھر جب جنات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور زمین میں فتنہ فساد یعنی لڑائی جھگڑا شروع کر دیا تو فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر اتر آئے۔ ان فرشتوں نے جنات کو سمجھایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین میں امن یعنی شانتی اور سکون کے ساتھ زندگی گزارو، لیکن جنات نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک بہت بڑی اور خوفناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں عزازیل کے والدین یعنی چلیپا اور تبلیس نے بھی حصہ لیا۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے جنات کو ہرا دیا، جس میں بہت سے جنات مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے۔ باقی جنات کو اللہ کے حکم سے قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ جب فرشتے ان جنات کو قید کر کے آسمان کی طرف لے گئے تو عزازیل بھی ان قیدیوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ عزازیل کی عمر اس وقت بہت چھوٹی تھی، تو فرشتوں کو حکم ملا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کا طریقہ اور بہت سے علم سکھائے، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تعالیٰ کا ایک عبادت گزار جن بن گیا۔ اس طرح عزازیل نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور اللہ کی بارگاہ میں ایک بلند مرتبہ حاصل کر لیا۔ اس دوران عزازیل بہت قابل اور عقل مند بن گیا اور اس کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں کا استاد بنا دیا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم اور تربیت دیتا اور فرشتے اس کے پاس آ کر علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہتے تھے۔ اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہو گیا کہ اللہ کے سب سے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی عزازیل سے تعلیم اور تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ابلیس جنت تک پہنچا اور فرشتوں میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ انشاءاللہ اس کا آگے کا پارٹ آپ کو جلد ہی ملے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔